بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سلطان مراد خان ثانی جو کہ اپنے بیٹے علاء الدین کی وفات سے سخت دل برداشتہ تھا اور چاہتا تھا کہ اب تخت کو چھوڑ کر اپنی زندگی گمنامی میں بسر کرے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے بعد صلح نامے نے سلطان مراد خان ثانی کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ یہ صلح نامہ 12 جولائی 1444 عیسوی کو سلطان مراد خان اور لیڈسلاس شاہ ہنگری کے درمیان طے پایا۔ اس صلح نامے کے طے پاتے ہی سلطان مراد خان ثانی نے تخت چھوڑ دیا۔ خواتین و حضرات، میں ہوں توقیر مظہر، گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں آپ کو خوش آمدید۔ پوپ جان پال اور کارڈنل جولین مسلمانوں کے ساتھ اس صلح جوئی کے قدم کو عیسائیوں کے لیے ذلت سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے کو ختم کر کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر اس معاہدے نے ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا اور یوں لگتا تھا کہ پاپائے افواج اکیلے ہی سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہوں گی۔ اس مقصد کے لیے پوپ نے اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا، مگر ایک فیصلے نے اس سارے منظر کو بدل دیا اور وہ فیصلہ تھا سلطان مراد خان ثانی کا عہدے سے دست بردار ہونا اور نو عمر اور نہ تجربہ کار لیکن بہادر اور پرعزم شہزادہ محمد خان ثانی کا سلطان بننا۔ قیادت کی یہ تبدیلی ایک معمول کی بات تھی، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے۔ پوپ جان پال اور کارڈنل جولین کے نزدیک یہ ایک اہم موقع تھا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا موقع۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوپ نے اپنا ایک وفد ہنگری کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کو یہ یقین دلایا کہ اب عثمانی ترکوں کو مٹانے کا موقع آ گیا ہے۔ لیڈسلاس شاہ ہنگری اتنی جلدی معاہدے کو توڑنا کسر شان سمجھتا تھا، مگر کارڈنل جولین نے اس کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کرنا صواب ہے۔ دوسری طرف ترک فوج معاہدے کے مطابق سربیا کو خالی کرنے میں مصروف تھی اور سربیا بلغاریہ سرحد کو مضبوط بنانے میں بھی، مگر اس بات سے قطعی بے خبر کہ ہنگری اور پوپ کی فوج دوبارہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 1 ستمبر 1444 عیسوی کو ہنگرین آرمی نے بے خبر اور ان اکوپڈ ترک فوج پر پہلا حملہ کیا اور ترک فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے شہر ویرونا تک لے گئی۔ یہاں بھی لڑائی کا انجام کچھ مختلف نہ تھا۔ ہنگرین آرمی نے ویرونا پر قبضہ کر لیا۔ یہاں ہنگرین آرمی کے کمانڈر ہینیڈیز نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور مہم کو 2 ہفتوں کے لیے روک دیا۔ جب مسلمانوں کے قتل عام کی خبر ترک دارالخلافہ پہنچی تو سرائے سلطنت نے شہزادہ محمد پر بھروسہ کرنے کی بجائے سلطان مراد خان کو دوبارہ تخت نشین کرنا مناسب سمجھا۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد کو مراد خان ثانی کے پاس بھیجا گیا کہ گوشہ نشین سلطان سے درخواست کرے کہ سلطنت خطرے میں ہے۔ سلطان مراد خان جو کہ دوبارہ سلطنت کے ہنگاموں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وفد کو انکار کر دیا اور یوں سلطنت کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ خواتین و حضرات، مگر ایک خبر نے سلطان مراد خان ثانی کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اور سلطان بلا تامل دوبارہ اپنے دارالسلطنت اینڈریانوپل پہنچ گیا، اور وہ خبر تھی کہ مسلمانوں کے قتل عام کی۔ ہوا یوں کہ جب ویرونا کو فتح کیا گیا تو فتح کی خوشی میں عیسائی لشکر نے تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد خان کے دوبارہ آتے ہی ترکوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور عثمانی سلطنت ایک بار پھر مضبوط ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان مراد خان نے وقت ضائع کیے بغیر جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا اور ویرونا کی طرف فوج لے کر روانہ ہو گیا، جہاں عیسائی لشکر فتح کے بعد آرام کی غرض سے موجود تھا اور عیسائی لشکر بھی ترک فوج کی آمد سے بے خبر بھی۔ جب ترک فوج 4 میل کے فاصلے پر پہنچی تب ہنگرین آرمی کو یہ خبر پہنچی کہ ترک ان کے سر پر پہنچ چکے تھے، مگر ایک بات کا عیج ان کو ضرور تھا کہ ان کی فوج تازہ دم اور زیادہ، جبکہ عثمانی فوج تھکی ہوئی اور قلیل تعداد میں۔ 10 نومبر 1444 عیسوی کو جنگ کا آغاز ہوا۔
اور سلطان مراد خان نے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان چند مہینے پہلے طے پانے والے معاہدے کو نیزے پر رکھا اور اسے غلط قرار دیا۔ جنگ کے آغاز ہی میں عیسائیوں کا پلڑا باری تھا اور دوپہر تک عیسائی لشکر ترک فوج کو پیچھے دھکیلتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلطان مراد خان موجود تھا۔ سلطان مراد خان، جس کو اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، اس کوشش میں تھا کہ ترک فوج کو کسی محفوظ مقام پر لے جائے، مگر ایک واقعہ نے اس امکانی شکست کو جیت میں بدل دیا۔ ہوا یوں کہ شاہ ہنگری لیڈسلاس خود اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطان مراد خان ثانی قیام پذیر تھا۔ اس نے سلطان کو مقابلے کے لیے للکارا اور سلطان نے تیر سے اس کو مار گرایا اور اس کا سر کاٹ کر بلند کر دیا۔ شاہ ہنگری کے اس سر کو دیکھتے ہی عیسائی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور پسپا ہوئی ترک فوج دوبارہ متحد ہوئی، مگر جنگ ابھی باقی ہے۔ جنگ کے اگلے دلچسپ اور محیر العقول واقعات اور جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔